اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناد علی مظہر لجائے تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہمین و غمین سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا قرار کر کے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بر محمد و آل محمد دعا گو ہوں آپ تمام عزاداروں کے لیے تمام پڑھنے والے ذاکرین کے لیے بالخصوص خادمین فرش عزا ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عزا کا فخر جناب سید عامر عباس شاہ ربانی صاحب خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دیگر بزرگ ذاکرین ہیں مالک ان سب کو صحت سلامتی عطا فرما کہ فرزند سید اون شاہ خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے قبلہ کے تمام بزرگان تمام مرحومین آپ کے مرحومین میرے مرحومین تمام شہداء کے مالک درجات بلند فرمائے بڑی روحانیت بڑا خلوص اور جس عقیدت کے ساتھ رات کے اس پہر میں آپ سب یہاں بیٹھے ہیں یہ یہاں صرف ہم ہی نہیں بیٹھے میں اگر صرف سامنے کی بات کہوں جو بھی بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح تمام جن کی اولاد ہیں ان کے نصیب اچھے اون شاہ کے بیٹے کو خدا صحت یابی عطا فرمائے اور رنگ لگائے ماشاءاللہ مجھے بھی علی اظہر کا صدقہ ماتمی بیٹے آتا ہوں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں قبلہ آپ دنیا میں بھی سوچ رہا تھا کہ گاؤں کے علاقے میں رات کے اس پہر میں لوگ رات ہوتے ہی دن ڈھلتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں مگر یہاں رات کے اس پہر میں بھی سب بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود شہر و شہر کوچہ بہ کوچہ گلی بہ گلی ملک بہ ملک بی بی کا ذکر کرنے جاتے ہیں جہاں جہاں لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں تو جب آپ کے گھر فرش عزا بچھی ہے تو جناب سیدہ بھی آئیں گی انبیاء بھی آئے ہوں گے اولیاء بھی آئے ہوں گے اوصیاء بھی آئے ہوں گے اس فرش عزا کی منزلت کیا ہے اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے اللہ نے اس فرش عزا کو کیا فضیلت بخشی ہے کہ بلال کاظمی صاحب مولانا بلال کاظمی صاحب لکھنؤ سے انہوں نے انگلینڈ میں ایک جملہ پڑھا جو میرے دل پہ نقش ہو گیا میں چاہتا ہوں امانت تک آپ تک پہنچایا جائے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتے جب تک وحی خدا نہ ہو یعنی رسول کا ہر عمل خدا کے حکم سے ہے فرماتے ہیں جہاں رسول نالین سمیت جائیں اسے معراج کہتے ہیں اور جہاں نالین اتار کر آئیں اسے حسین کی فرش عزا کہتے ہیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ میں اتنی محبت رکھی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی رسول اللہ کے بعد مولا حسین دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو بالکل میرے نانا کی شکل کا ہو صورت میں کردار میں رفتار میں گفتار میں بالکل میرے نانا جیسا ہو میں بڑا اداس ہو گیا ہوں میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام علی اکبر رکھا ہو بہو نانا کی شکل تھا اب یہ بات ذہن میں رکھ کر 4 مصرے بلال کاظمی صاحب کے ہی سماعت فرمائیے بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی
بزرگ تو سب جانتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ان کو بتاتے ہیں بلاد، بے لام الف دال، بلاد یعنی علاقہ، سرزمین، بلاد کرب و بلا، کربلا کی سرزمین، بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی، یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے، وہاں پہ سوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوانی، وہاں نبی کا بڑھاپا۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد وآل محمد۔ لوگ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ حسین کہاں ہیں، حسین کہاں رہتے ہیں، نظر تو آتے نہیں، تم کیوں روتے رہتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ تو شرح نقوی صاحب یا بلال قاسمی صاحب کے 4 مصرے ہیں، اور یقیناً سارے عزادار ماتمی ہاتھ ہیں، یہ ماتمی ہاتھ اٹھ کے گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب، کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب، لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں ہے شبیر۔ تصور میں ذرا کربلا لے کر آئیے، کس کس کا دل، کس کے دل کی خواہش ہے کہ وہ کربلا جائے؟ ہاتھ اٹھائیں، سب کی خواہش ہے، جو نہیں گیا اس کی بھی ہے، جو بار بار جائے اس کی بھی ہے، ہاتھ اٹھائیں، اوپر رکھیں ہاتھ اونچے 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 اونچے، آنکھیں بند رکھنا، روضہ حسین ذہن میں رکھنا، میرے ساتھ مل کر دہراؤ، حسین مولا حسین مولا حسین حسین۔ یہ ذرا مائک کی بھائی جان آواز بڑھائیے، دونوں مائک کی، ادھر والے کی بھی بڑھائیے، ہاتھ بلند، ہاتھ اونچے، حسین مولا حسین، اس کی بڑھاؤ، مولا حسین 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 مولا حسین۔ بھائی جان جب لفظ نہیں سمجھ میں آئیں گے تو لوگ بولیں گے کیا؟ آپ مائک میں بالکل منہ کے اندر میں لے گیا ہوں، اب بھی آواز نہیں آ رہی، آواز ہماری بیٹھی ہوئی ہے، تو ہر بندے کی آواز کسی کی بیٹھی ہوتی ہے، کسی کی تھکی ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے آواز رکھیں۔ میری آواز بالکل تھک چکی ہے تو مائک کی آواز بڑھا کر رکھیں تاکہ مومنین سمجھ سکے میں کیا پڑھ رہا ہوں، بار بار بولنا پڑتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ ہاتھ بلند سارے اونچے، حسین مولا حسین مولا حسین حسین۔ وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، وہ بات بات میں کیوں کرنا، اگلا مصرع توجہ، تیری بات حسین مولا، وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین، ماشاءاللہ۔ او بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین مولا، ہو بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، او بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین۔ مصرع سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھیں تو میری بھی تھکن دور ہوگی اور آپ کی بھی دور ہوگی انشاءاللہ، پھر مزہ نہیں آتا۔ اگر شعر سمجھ میں آئے، اگر شعر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہاتھ نیچے رکھنا، لیکن سمجھ میں آئے اور ہاتھ بلند نہ ہو تو پڑھنے والے کی تو انرجی ہے ہی یہی، کیا بات اٹھا کے داد دیتے ہیں، تیری بات حسین تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا، تو جب تلک
ना इजाज़त दे कौन आएगा। है तेरे नाम पे जन्नत के कागज़ात हुसैन। बात बात में क्यों करे ना तेरी बात हुसैन। नजफ से आता हूँ जिस तरह। अब कहते हैं ना कि जब पुल सिरात पे जाया जाएगा तो दुनिया में हर शख्स जो दुनिया से जाएगा उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, मगर मुहिब्बान अहले बैत के लिए पुल सिरात ऐसे होगा जैसे फूलों के ऊपर से गुजर के चले गए। रास्ते की थकन, सफ़र, सख्ती बर्दाश्त कर लेगा, पता ही नहीं चलेगी, सख्ती आएगी ही नहीं। अब सुनिए, नजफ से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, नजफ से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, गुजार दूंगा मैं ऐसे पुले सिरात हुसैन। वो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। अब शेर पढ़ रहा हूँ, अकीदा इजाज़त दे, हुसैन रूह किबला है। ये कलाम ज़िशान अब्दी साहब का है। हाँ फरमाते हैं, हाँ शायरी आप सब समझते हैं, मुझे तमीद बांधना नहीं है इस शेर पर। अब देखना ये, अकीदा सबका बुलंद है, ज़ाहिर अकीदा बुलंद है तभी तो बैठे हैं, लेकिन चेक ये करना है कि सुबह से अब तक बैठे थके हैं या बेदार हैं। मैं काफ़िया बताऊंगा नहीं, रदीफ बताऊंगा नहीं, मैं शेर शुरू करूंगा, इससे पता चल जाएगा कि आप पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, और मेरा यकीन कामिल है कि पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। वो बात बात में क्यों करना तेरी बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागज़ात हुसैन, सिरात हुसैन। वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पर। जियो जियो, बस हाथ वो उठाए जो अगले मिसरे तक पहुंच गए, जो नहीं पहुंचा उसके लिए अगला मिसरा पढ़ूंगा। वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पर, सर अता किए राहिब को तूने साथ हुसैन। वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पर, वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पे, सर अता किए राहिब को तूने साथ हुसैन। अभी देखिए किबला, आप भी जब पढ़ते हैं आप कहते हैं हाथ उठाकर नारा लगाओ या दुरूद पढ़ो। अभी माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके पोते यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है बेटे? तुराब। फ़ज़ाइल हो रहे थे तो मुझे इशारा कर रहे हैं कि आपने भी उन सब की तरह हाथ उठाने हैं जब मसाइब हो, तो ऐसे फ़ज़ा, ये तरबियत है। ये अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे नस्ल अज़ादार कैसे बनेगी? खुदा नसीब अच्छे करे माशाअल्लाह। और यही अज़ादार घराना है, यही एक सबसे बड़ी दौलत जो हम अपनी औलाद को देकर जाते हैं। वो घर नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, पैसा नहीं, इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद है सबसे बड़ी दौलत। अच्छा, अब सारे हाथ उठाएं, हाथ ऊंचे। अभी मैं कहूँगा नारा नहीं लगाना, हाथ उठाओ, हाथ ऊपर करो, दाद भी नहीं देनी। अब आप पूछेंगे हाथ उठवाए क्यों है? पूछे क्यों?
جب تک شعر ختم نہ ہو ہاتھ اوپر رکھنا، پتہ چلے گا شعر کے آخری مصرے میں میں نے ہاتھ اٹھوایا کیوں ہے. پوچھے ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ پوچھے کیوں؟ یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا ہے، یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا ہے. اٹھے ہوئے ہیں یہ ماتم میں جتنے ہاتھ حسین، لبیک یا 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 حسین. اچھا، آپ کا شکریہ کہ دیکھیں بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اردو بولی تو جاتی ہے مگر بہت زیادہ گہری بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. شاید یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اردو ویسے سمجھ جاتے ہوں گے لیکن جب آپ شاعری میں کریں گے تو مشکل ہے. جیسے کراچی میں اگر آپ آئیں گے تو پنجابی یا سرائکی لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب اشارے میں بات ہو، بند میں بات ہو تو شاید وہ نہ سمجھ پائیں. آنسو سمجھ جائیں گے، ہنجوا نہیں سمجھیں گے. پیاس سمجھ جائیں گے، تس نہیں سمجھیں گے. مزہ سمجھ جائیں گے، چس نہیں سمجھیں گے. کچھ ورڈز ہوتے ہیں ہر زبان کے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس میں بہت سے کچھ ایسے الفاظ تھے جو شاید اس شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہو جو اردو بہتر نہیں جانتے. لیکن عشق محمد و آل محمد، عشق حسین نہ کسی رنگ کا محتاج ہے نہ کسی زبان کا محتاج ہے نا. تو ایک مصرع میرے ساتھ مل کر پوری دنیا میں ظاہر ہے لائیو دیکھا جا رہا ہے، خان عزاداری نیٹ ورک کی جانب سے بھی اور علی وارث نیٹ ورک کی جانب سے بھی، اور تمام لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ مصرع میرے ساتھ مل کر دہرانا ہے آپ نے، تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ حسین کا ذکر کسی زبان میں بھی ہو وہ اثر رکھتا ہے. کسی زبان میں بھی حسین کا نام لو، انسان کو پتہ چل جاتا ہے فضائل پڑھ رہا ہے یا مصائب. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر اس بات کی گواہی دینا. ہاتھ اٹھے سب کے. ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین بولو، رنگ و نسل و زبان کی کہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی زبان قید ہے، ہر زبان ذکر مولا. ہاتھ لگے ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. یہ دونوں ہاتھوں سے سروں پہ ماتم کرنا. میں مصرے پڑھ رہا ہوں. جو بھی ہے ماتمی مولا شبیر دا، جو بھی ہے ماتمی مولا جید سانچ وسدی کرب و بلا، او دی بخشش دی زامن خود سیدہ، ہر دفعہ مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے. آپ نے اردو اتنی اچھی سنی ہے، اتنی اچھی سنی ہے کہ دل مطمئن ہو گیا. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اب میں سوچ رہا ہوں اردو آپ نے اتنی اچھی سنی ہے، اب میں ارادہ کر رہا ہوں سرائکی کلام پڑھنے. عامر ربانی صاحب بہترین سینئر ذاکر ہیں ماشاءاللہ. تو تمام سینئر ذاکرین مجھ سے زیادہ اچھا جانے، جو زبان بولتا ہے وہ زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ پرانے ذاکرین کا پڑھا ہوا ایک قصیدہ ہے، میں سرائکی زبان میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ کا سننا یہ بتائے گا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. نہ پڑھ رہا ہوں صحیح تو یقیناً آپ داد نہیں دیں گے، اور صحیح پڑھ رہا ہوں کہ تو میں داد کھینچ لوں گا. صحیح ہے. کل دنیا دی مستورا چو، کل دنیا دی مستورا چو، اے انوکھا شان بڑھائے حبش دی ملکہ.
حبش دی ملکانے حبش دی ملکانے ہے جنت دے سردارہ کو ہے جنت دے سردارہ کو ساری زندگی ماں سڑوایا حبش دی ملکانے حبش دی ملکانے حبش دی ملکانے شہزادی پر زہرا دے بچیاں دے کپڑے دھو رہی ہے شہزادی پر زہرا دے بچیاں دے کپڑے دھو رہی زہرا دے برتن دھو دھو کے اکھے عین عبادت ہو رہی بولتے رہنا ساتھ ساتھ زہرا دیے نوکر بن کے نوکر بن کے نارین تو راج کرایا حبش دی ملکانے حبش دی ملکانے حبش دی ملکانے میں من دا ہاں اساں من دے ہاں سب من دے ہاں میں من دا ہاں ایک حبشی نے سورج کو روک دکھایا ہے یا میں من دا ہاں ایک حبشی نے سورج کو او کم خاکی لئی او کھائے جڑا پاک فضا دکھلایا ہے او کیڑا کم ہے جڑا او کھائے جبریل امین کو کئی باری جبریل امین کو کئی باری در زہرا تے رکوایا حبش دی ملکانے 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 ہے جنت دے سردارہ کو ہے جنت دے سردارہ کو ساری زندگی ماں سڑوایا حبش دی ملکانے حبش دی ملکانے ہزاروں جب کسی کے گھر انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ گھر کا بڑا چھوٹوں کے سامنے نہ روئے تاکہ چھوٹوں کو حوصلہ ملے کربلا میں بھی ایسے ہی ہوا حسین جیسا صابر اکبر کی لاش اٹھا کے لایا زینب اور لیلہ سے چھپ چھپ کر رویا اصغر کی لاش دفنائی ام رباب سے چھپ چھپ کر رویا علاقے والے بھی جب دیکھتے ہیں نا کہ گھر کا کوئی بڑا نہیں رو رہا تو اس کو وہ کسی دوسرے ڈیرے پہ کسی گھر کسی خالی جگہ لے جاتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اس کو رلاؤ اس کا دل بیٹھ جائے گا ورنہ میں قربان جاؤں حسین کہ کس کو بولے حسین اکیلا میدان میں کھڑا ہے ادھر قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں ادھر اکبر کا لاشا پڑا ہے ادھر عباس کے بازو ادھر اونو محمد عزیزانوں ایسے عالم میں محسوس کرنا اگر انسان کی ماں سامنے آ جائے تو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اب میں کلام پڑھنے لگا ہوں امید یہی ہے کہ ظاہر ہے یہاں مصائب کے لیے یہ بولنا نہیں پڑتا کہ آپ نے رونا ہے بلکہ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ذاکرین کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو روکو یہ مر جائے گا اس کو روکو تو مجھے رونے کے لیے کہنا نہیں ہے میں نے صرف مثلیں پڑھنے ہیں اور میری محنت وصول ہو جائے گی میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ جیسے عزاداروں کے درمیان جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں ہر ذاکر مصائب پہ مصائب پڑھ رہے ہیں اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں جناب سیدہ آپ سے کتنی راضی ہوں گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم میدان میں لاشوں کے درمیان حسین کھڑا ہے
اور مولا فرماتے ہیں ہمارے جد کے غم میں رو نہیں سکتے تو رلا نہیں سکتے تو رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بناؤ. اور خدا کی قسم قربان جاؤں آپ جیسے عزاداروں پر کہ جو صبح سے اب تک رو رہے ہیں. انسانی تقاضا ہے, انسان بار بار نہیں رو سکتا. ایک بار روئے گا, 2 بار روئے گا, 3 بار روئے گا. مگر یہ امام حسین کا کرم ہے کہ جب جب نام حسین آتا ہے, میں تب سے دیکھ رہا ہوں آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, گریہ کرتے ہیں چیخ مار کر. جب ہمارا دل پھٹنے کو آلہ ہوتا ہے تو خود جناب سیدہ آپ کو کتنی دعائیں دیتی ہوں گی. بس میں مصائبی کلام پڑھ رہا ہوں, اب سر پہ ماتم کریں, سینے پہ ماتم کریں, گریہ کریں, بس آنسو جناب سیدہ کے رومال کی نظر کرنا ہے. گرے جو گھوڑے سے, میں کوشش کروں گا آپ کو میدان کربلا تصور میں لے جاؤں, بھلے آنکھیں بند کر کے دیکھنا. گرے جو گھوڑے سے مقتل میں شاہ کرب و بلا, ہزاروں زخم تھے سارا بدن لہو سے بھرا. سنی جو قدموں کی آواز تو اٹھے مولا, کہا تڑپ کے یہ جب ماں کو سامنے دیکھا, ماں علی اکبر کو نیزہ مارا. سارا ماں دیکھو نا, اٹھایا ہے جب سے اس کا لاشا, میں تھک گیا ہوں ماں. اپنے ہاتھ اٹھاؤ, سروں پہ ماتم کر کے بولنا. فجر سے لے کر عصر تلک میں اجڑ گیا ہوں ماں. ہے ماں, میری سکینہ کیسے جیے گی. اے ماں, باپ کا سینہ وہ ڈھونڈے گی. اے ماں, میرے بنا وہ مر جائے. ماں دیکھو نا, سلا کے میں خاک پر سکینہ کو آ گیا ہوں ماں. فجر سے لے کر عصر تلک میں اجڑ گیا ہوں ماں. ہے ماں, ہے ماں, دیکھو نا. آپ میں سے بہت سارے لوگ, ہاں اللہ اکبر, آپ میں سے کتنے لوگ یقیناً بیٹیوں کے ساتھ آئے ہوں گے. کوئی موٹر سائیکل پہ آیا ہوگا, کوئی گاڑی پہ آیا ہوگا, کوئی رات کو یہاں ٹھہرے گا کہ رات کے اندھیرے میں بیٹیوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. ابھی مجلس میں ہی اگر کوئی بچی کھو جائے تو باپ تڑپ جاتا ہے. میں آپ کو ایک کربلا کا واقعہ سناؤں کہ کربلا میں ایک عورت جو مومنہ تھی اور اس کا شوہر مومن نہیں تھا, اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا جائے. شوہر نہیں جانا چاہتا تھا, عقیدت نہیں تھی. وہ لے کے گئی
اور جب کربلا پہنچی تو اس کا بیٹا کھو گیا. اب یہ والی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر راضی نہیں تھا, شوہر امام حسین سے محبت نہیں کرتا تھا, بیوی کو منع کرتا تھا. بیوی ضد میں بچے کو لے کر زیارت کے لیے گئی ہے کیونکہ بیوی مومنہ تھی. اب اس کو یہ پریشانی تھی کہ یہ بچہ تو کھو گیا, اب میرا شوہر مجھے تانے مارے گا کہ تو حسین کی کربلا گئی, بچہ کھو کے آ گئی. وہ حسین کے روضے پر پہنچی, بلکہ بچہ کھویا نہیں, بچہ مر گیا تھا. تو اس نے کہا میں کربلا پہنچی, مولا میں اپنے شوہر کو کیا بولوں گی, ویسے ہی میں آپ کی دفاع میں بات کرتی تھی. میں کربلا پہنچی ہوں, میرا بچہ مر گیا, مولا میں کیا کروں. وہ کہتی ہے اس کے بعد وہ حرم نہیں گئی, احتجاجاً ناراضگی میں حرم نہیں گئی. اس کی کسی خاتون نے کہا کہ اب تو تیرا زیارت کا آخری دن ہے, تو چل, مولا سے ناراض نہ ہو, مولا کریم ہے, تو چل لے. وہ جا کر کہتی ہے مولا زندگی بھر اپنے شوہر سے آپ کے لیے دفاع کرتی رہی ہوں, پہلی بار بچے کو لے کر آئی تھی اور اس کے بعد بچہ جب یہاں آیا تو میرے بچے کو موت آ گئی. وہ رونے لگی, تڑپ رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ اس کو پکار رہا تھا, ماں. اس نے پلٹ کر دیکھا, کہا ابھی تو تجھے دفنا کر آئے تھے, تو کہاں سے آ گیا, تو کہاں سے آ گیا, تو کہاں سے آ گیا. وہ کہتا ہے میں قبر میں لیٹا تھا, ایک گھوڑ سوار آیا, اس نے مجھے کہا چل میرے ساتھ, تو میں بڑی مشکل سے گھوڑے پہ بیٹھا. کہا کیوں, کہا اس کے ہاتھ نہیں تھے. اس نے کہا اپنی ماں سے کہنا کہ جا آج کے بعد میرے آقا حسین سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا. وہ تڑپ گئی. عورت کہتی ہے تو حیرت میں کیوں ہے, کہتی ہے میرا بچہ یہاں آ کے جو کھویا تھا تو گونگا تھا, ملا ہے تو بولتا ہوا ملا ہے. یہ حسین کریم ہے. حسین نے جو سختیاں اٹھا لی, اب وہ آپ عزاداروں پر کبھی نہیں آ سکتی. مگر کربلا میں حسین کی بیٹی جب کھوئی تھی, ناقے سے سکینہ گر گئی. شہزادیاں پریشان کہ سکینہ کھو گئی. کبھی زینب مقتل کی طرف آواز دے, کبھی غازی کو عباس کو آواز دے, کبھی حسین کو آواز دے, سکینہ نہیں مل رہی. مگر دوسری طرف روایتوں میں ملتا ہے کہ نقاب پوش بی بی نے جناب سکینہ کو اپنی گود میں لے لیا تھا. یہ نقاب پوش بی بی سکینہ کی دادی حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جو اعجاز خدا حکم خدا سے معجزے سے تشریف لائی تھی. مگر جناب سکینہ بھی نہیں جانتی یہ نقاب پوش بی بی ہے کون. اس نقاب پوش بی بی میں اور بچی میں گفتگو چل رہی ہے. سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا, گری ناقے سے خش کھا کر سکینہ, کھلی جب آنکھ تو منظر یہ دیکھا ہے, گودی میں لیے کوئی ضعیفہ تھا, چہرے پر نقاب اس کے لگا تھا خون, ہاتھوں پہ نہ جانے کیا خیال آیا. سکینہ نے کہا رو کے, سکینہ نے کہا رو کے, سنو خاموش کیوں ہو تم, ہماری جان جاتی ہے تمہارے پاس سے, بابا کی مجھ کو خوشبو آتی ہے. سکینہ کو بتا ضعیفہ کون ہو تم, ضعیفہ کون ہو تم, ضعیفہ کون ہو تم, ضعیفہ کون ہو تم, ضعیفہ کون ہو تم. سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے, کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے. گئے ہیں جب سے بابا چھوڑ کے سب نے رلا
میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری مگر تم نے میرے گالوں. اب بی بی کہتی ہیں اگر تھاما، مصرع سننا، جملہ سخت لگے مجھے معاف کرنا. بی بی فرماتی ہیں اے ضعیفہ اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں. جزاک اللہ. سروں پہ ماتم کرنا سارے زدار. ایک نوحہ تو میں نے پڑھا، ایک آپ نے پڑھا، ایک ہم نے پڑھا. ایک نوحہ شام کے زندان میں سجاد پڑھ رہے ہیں. شام کا زندان رت رومڑ امام رت پوجنی بھین سکینہ دا جنازہ کریالے حتت رسیالی بھین دا جنازہ حتت چاکے سجادہ دل میں کولو عزیزاروں. بھائیوان سے میں نے پوچھا کہ ماتمداری ہوگی یا نہیں تو انہوں نے کہا مرضی آپ کی. اب آپ نے بتانا ہے ماتم کرنا ہے تو میں ماتمی نوحے پڑھوں یا اسی پہ ختم کروں. اگر ماتم چاہتے ہو تو ہلکا بنا لیں، کیمرے والے ایک سائڈ پر ہو جائیں، ماتمی ماتم کریں تاکہ ماتم کر کے غصہ بھی ہوتا تھوڑا سا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. سارے موبائل والے ایک بار سکون سے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں، ادھر مانگنے کو لگا دیتے ہیں. یا حسین حسین 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 یا 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 حسین یا حسین. دیکھو اگر ہلکا بنائیں گے تو جناب سید آپ سب لے سکتے ہیں. ہلکا بناؤ مہربانی. ایک ہلکا نہیں اتنے سارے لدار ہو ہلکا بنا کر ماتا ہے جناب سید آپ سے ہلکا بنائے ماشاءاللہ. یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین. اچھا میری درخواست ویڈیو سے وہ لوگ بنائیں جن کے یوٹیوب چینل ہیں یا کمنٹ پہ تشہیر کے لیے ڈالیں. اپنی ذاتی تصویریں ویڈیو بنانے سے بہتر ہے کہ ماتم کریں. مرضی آپ کی ہے، زبردستی نہ کہوں. اگر سمجھتے ہو کہ اپنی ویڈیو سے زیادہ ماتم ہے تو ماتم کرو، ورنہ آپ کی مرضی. سارے ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ویڈیو بنائیں ماتم کوئی نہ کریں، ایسا نہ کیجیے. یا حسین حسین یا حسین